بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف جو کہ ابھی حکومت میں ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسی عجیب و غریب بات کرتے ہیں جس سے بجائے اس کے کہ کوئی معاملات سدھریں، وہ الٹا ایک مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ابھی ایک کیبنٹ اجلاس میں بات کی اور بریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF حکومت پاکستان کے اوپر اب اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی PTI کی، انہوں نے چونکہ معاہدہ کر کے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو اب وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ وہ سینیٹرز کو ایڈریس کر رہے تھے، ان کو یہ بات چیت کی انہوں نے۔ اب آپ سوچئے، PTI کی گورنمنٹ نے معاہدے کے مطابق عمل نہیں کیا، اور جو نکات جن پہ عمل کرنا تھا وہ سارے یہی تھے کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی، پیٹرول وغیرہ، ڈیزل۔ اب آپ نے تو سارے اس معاہدے پہ عمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ PTI اگر کل کو اس کے اوپر اگر وہ اعتماد نہ کرتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کا اعتماد نہیں رہا، اور IMF اس بات کے اوپر ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ان کو کہا تھا کہ قیمتیں بڑھائیں پیٹرول کی، انہوں نے نہیں بڑھائیں۔ ان کو کہا تھا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، انہوں نے نہیں بڑھائیں۔ ان کو کہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اس کو مزید مہنگا کریں اور روپیہ کو گرائیں، انہوں نے نہیں گرایا۔ اچھا، آپ نے تو سب کچھ یہ کر دیا، پھر آپ پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کیا جا رہا؟ یہ میں بتاتا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ خود ضمانتوں پہ ہیں اور کئی کیسز میں ملوث ہیں، جن میں سب فائنینشیل irregularities ہیں، منی لانڈرنگ ہے، کرپشن ہے۔ اعتماد آپ پہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اپنا اعتماد بنانا تھا اتنے سالوں کا حکومت کا، اس میں کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں کہ آپ کے اوپر اعتماد بنتا۔ کیسز موجود ہیں، کک بیکس ہیں۔ آپ لاکھ دنیا کو کہیں کہ شواہد نہیں، ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، لیکن دنیا جانتی ہے۔ اگر میاں نواز شریف کی دولت لندن میں یا کہیں اور پڑی ہوئی ہے، اور زرداری صاحب کی اسی طرح کہیں دبئی یا کہیں اور دولت پڑی ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں، تو مغربی دنیا، خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ کو 200% اس بات کا علم ہے کہ وہ دولت کہاں سے آئی اور آپ نے کیسے بنائی۔ یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ بھی خائف ہیں اور وہ آپ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی ڈر ہے کہ اگر وہ راز کھولیں تو بالکل ان کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی کھایا جائے گا اور راز بھی کھل جائیں گے۔ تو اعتماد اس وجہ سے نہیں ہے۔ جن لیڈرز کے باہر نہ کوئی اثاثے، جن کے اوپر کوئی الزام نہیں، کرپشن نہیں، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ عجیب ایک مزاح خیز قسم کی انہوں نے ایک کہانی ہمیں سنائی، اور یہ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اب دوسری جو چیز وہاں پہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں، دوسری طرف یہ ہے کہ آلریڈی جو حمزہ کی حکومت ہے وہاں پہ، وہ ایک ناجائز غیر قانونی حکومت ہے، اور وہ آج قائم ہے الیکشن کمیشن کی جادوگری کی وجہ سے، اور دوسرا آپ کہہ لیجئے کہ جو ہٹ درمی ہے، عدالتوں نے ان کو جو لاہور ہائی کورٹ وغیرہ کی طرف سے سپورٹ ہے، وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ اس حکومت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، جو سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ جو ڈیفیکٹ کر گئے لوگ، ان کے 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو پھر تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ حکومت قائم رہتی۔ لیکن پہلے الیکشن کمیشن نے
وہ 5 جو کہ ریزرو سیٹس پہ نامینیٹڈ لوگ تھے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ وہ فوری طور پہ بحال ہونے چاہیے تھے۔ ان کے لیے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا اور اس سے پھر اس کے بعد طے کیا جائے گا۔ اب یہ طے کرنے کی ساری گیم یہی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک میسو پلان کی گئی ہے ریگنگ کی۔ اب اگر وہاں پہ حکومت بھی کوئی بدلی نہیں، حمزہ کی حکومت بیٹھی ہے، اور وہ ریگنگ کریں اگر تو کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ پولیس وغیرہ باقی سارے ڈپارٹمنٹس ان کے ماتحت ہیں، اور الیکشن کمیشن کا کردار پہلے ہی مشکوک ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ سارا نقشہ بدلا جا سکتا ہے، اور جو اس کی حکومت کو ہٹایا نہیں آج دن تک، وہ اسی ایزمپشن، اسی مفروضے کے تحت ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو الیکشن جتانا ہے۔ سو پاکستان کی عوام کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس لیے ہم ٹکرے مار رہے ہیں۔ آپ لوگ سارے لاکھوں کی تعداد میں عمران خان کی سپورٹ میں نکلتے ہیں سڑکوں پہ، خواتین روتی نظر آتی ہیں، وہ یہ کوئی سیاسی محبت کے لیے نہیں، لیکن اپنے ملک کی محبت کے لیے کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کیا، کن کے حوالے کر دیا۔ تو وہ جو چیز ہے وہ تو یہاں آ کے بڑا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے جہاں فیصلہ ہو جاتا، لیکن وہ فیصلہ روکنے کے لیے تو ساری منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دینا۔ یعنی ایک پورے ملک میں پاپولر پارٹی جس کا 90% کے قریب لوگ حمایت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس جادوگری کے تحت وہاں پہ الیکشن 20 کے 20 لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے جیت جائیں گے۔ اب یہاں جو ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے دیکھ لیا ان سب کا، یہ جو کرپٹ ٹولے ہیں ان کا مشترکہ دشمن صرف ایک، اور وہ ہے پی ٹی آئی یا عمران خان۔ لہٰذا یہ ان کی کوئی قدر مشترک نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی ملنا ملانا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کھاؤ پیو سارے ہیں یہ، اور دشمن ان کا ایک اور وہ ہے عمران خان۔ سو آج اکٹھے ہوئے پڑے ہیں صرف اس چیز کی وجہ سے۔ لہٰذا پنجاب میں حالات دیکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ تمام پلانز کہا جاتا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ دھاندلی کی تمام پلانز تیار ہیں، موجود ہیں اور امپلیمنٹ ہوں گی، اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے اکٹھے مل کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہٹا لیے، ان کو وڈرا کر لیا، اور پی ایم ایل این کو میدان دیا، اور سپورٹ دیں گے، یعنی پی 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 کے ووٹ جو کہ ویسے کم ہیں، پیپلز پارٹی کو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ توقع ہو کہ ان کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیتے گا نہیں، لیکن بہرصورت اگر کسی کو 1000 1500 یا 2000 ووٹ پڑتے ہیں تو وہ بھی اب پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ان کی پہلے آپس میں اختلافات موجود تھے۔ پی ایم ایل این نے پنجاب میں حکومت بنائی اور تمام اپنے لوگوں کو وزارتیں وغیرہ بانٹ دی، لیکن پیپلز پارٹی کو وزارتیں نہیں دی۔ آخر پیپلز پارٹی والے پیٹنا شروع ہو گئے کہ بھئی آپ نے ہمیں جو حصہ دینا تھا وہ دیا ہی نہیں۔ تو سب حصہ مانگتے ہیں نا اپنا، کہ یہ جو کھانے پینے کا مال ہے اس میں حصہ ہمیں بھی چاہیے۔ وہ حصہ ان کو نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ آپس میں ان کی رنجش تھی اور آمنے سامنے تھی یہ۔ لیکن اب ان سے وعدے وعید کر دیا گیا کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے پھر آپ کو بھی وزارتیں بس تیار ہیں، ہم دے دیں گے۔ اور اس سلسلے میں پھر ان کے جو حسن مرتضیٰ ہیں پیپلز پارٹی کے، جو وہاں پہ ان کے لوکل لیڈر ہیں، انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جی ہم سارے لوگوں کو وڈرا کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک کامن اینمی کے خلاف سارے مل کے الیکشن لڑیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ لارجر نیشنل انٹرسٹ یعنی قومی مفاد میں ہم نے یہ ایکا کیا ہے۔ اب یہ ایکا جو ہے کہ کب تک چلتا ہے؟ آج اگر عمران خان کی تھریٹ ان کے سر سے ہٹ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح دست و قربان ہوں گے، اور وہی باتیں ہوں گی جو زرداری صاحب کو کہا جاتا تھا کہ آپ کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ آپ کو لٹائیں گے، گھسیٹیں گے، اور یہ جو کہا کرتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے، وہ سارا کام دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اس میں پی ایم ایل نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا
کہ ہم آج اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی زرداری اور بلاول نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہم کبھی بھی عمران خان کو حکومت سے نہ نکال سکتے اگر یہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مشترکہ سازش کی بات وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں عرض کروں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری حکومت ہے یہ 14 مہینے پورے جو رہ گئے وہ پورے کرے گی۔ ہم پہلے سوچتے تھے کہ بجٹ کے بعد الیکشن وغیرہ کا اعلان کر دیں، لیکن نہیں، اب ہم حکومت کریں گے۔ بات یہی ہے کہ حکومت ہاتھ ہی کون چھوڑتا ہے، اور جب تک یہ پوری طرح مکمل طور پہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر لیں گے، اور مقاصد وہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ستیاناش کرنا ہے، ہر رستہ اس کا روکنا ہے، اور اپنے کرپشن کے کیسز وغیرہ سارے صاف کرنے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ہم تماشا اپنا پورا کر نہیں لیتے تو اس وقت تک ہم حکومت میں رہیں گے، لہذا یہ فل ٹرم انہوں نے 14 مہینے۔ سو ایک بات یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ وہ ارلی الیکشن والا قصہ نہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ارلی الیکشن کی بات ہو بھی جاتی تو اس ماحول میں جب کہ یہ ساری سازش جو ہے وہ پوری طرح تیار پڑی ہوئی ہے اور امپلیمنٹ ہو رہی ہے، یہاں پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن جیتنے نہیں دے گا۔ لوڈ شیڈنگ وغیرہ کی بھی پرائم منسٹر نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے، اور سب سے بڑا مذاق انہوں نے کہا کہ میں کبھی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا، نہ بولوں گا۔ یہ وہ مذاق ہے اس صدی کا سب سے بڑا، جبکہ آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ یہ باقی سب کچھ بول سکتے ہیں سوائے سچ کے۔ سچ ان کے حساب کتاب میں نہیں ہے۔ جو اور ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بڑی حیران کن ہے، جو یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے پہلے بھی میاں نواز شریف کی نااہلی کو جو کہ تاحیات تھی اس سے بچانے کے لیے ان کو یہ آرٹیکل 62 کے اوپر فیصلے کو چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ میں وہ کیس ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ ادھر، اور اسی طرح انہوں نے اب چیلنج کر دیا ہے، سپریم کورٹ ریویو کے لیے کہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے پنجاب اسمبلی کے 25 وہ ارکان جو کہ لوٹے بن گئے تھے ان کو ان کی رکنیت ختم کی، اور ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ اس کے لیے وہ کیس پھر لڑنے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ کیس بنیادی طور پہ یہی لڑا جائے گا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ ہو جائے، رکنیت ان کی جاتی ہے تو جاتی رہے، ووٹ کاؤنٹ ہو جانے چاہیے، اور اس سے حمزہ کا مستقبل جو ہے وہ مکمل طور پہ محفوظ ہو جائے۔ اگر مثال کے طور پہ الیکشن میں کوئی سیٹیں کم بھی ملیں تو ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے کہ وہ حکومت اس کی جاری رہے۔ اب سپریم کورٹ بار کا بھی یہی آپ دیکھ لیجئے، اس حکومت نے آتے ہی پہلے 20 کروڑ ان باروں کو دیا ہے۔ 20 کروڑ آپ یوں کہہ لیجئے کہ خرید لیا سب کو۔ اب پہلے بھی وہ انہی کے لیے کام کر رہے تھے، اب بھی اگر ملک کی ساری بار کونسلیں پولیٹیسائزڈ ہوں اور کسی ایک سیاسی پارٹی کے لیے کام کریں تو آپ سوچئے کہ آپ کے ملک میں قانون کی حکمرانی کی حالت کیا ہوگی۔ سو یہ وہ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو چیٹ کیا جائے گا، اور پاکستان کے عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا حق سر عام لٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، اگر حق لینے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، تو پھر باوجود اس کے کہ آپ آنسو بہاتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، وہ سارا کچھ آپ کا ضائع چلے جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔